چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ناظرین، میں محمد ذاکر آدونی جرنلسٹ وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، مدرسہ قبلہ حسینی آدونی میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ یہ جلسہ استقبال رمضان کو لے کر منعقد ہوا۔ مقرر خصوصی کے طور پر مولانا مفتی محمد آصف الدین صاحب آدونی نے عوام سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ رمضان کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے، رمضان میں عبادات کس طرح ہونی چاہیے، زکوٰۃ کس طرح دینی ہوگی، مرد حضرات کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، تفصیلی طور پر بیان کیا۔ مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلم معاشرے میں بیجا رسم و رواج کو ختم کیا جائے اور اسلامی طرز زندگی پر عمل پیرا ہونے کو زور دیا۔ اس موقع پر جامعہ نظامیہ حیدرآباد کی جانب سے چلائے گئے مولوی کورس کے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں اسناد کی تقسیم عمل میں آئی۔ قبل از جلسے کا آغاز حافظ شبیر احمد قریشی کی قرأت کلام پاک اور حافظ منور حسین نظامی کی نعت شریف سے ہوا۔ جلسے میں مرد و خواتین شریک رہے۔ ہمارے درمیان ایک مہمان آنے والے ہیں۔ ظاہر ہے آپ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مہمان جس قابل ہوتا ہے، جس تعظیم کے قابل ہوتا ہے، جس تکریم کے قابل ہوتا ہے، اس کا ویلکم اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا استقبال بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ زمین کو، اطراف و اکناف کو قمقموں سے، لائٹوں سے سجایا جاتا ہے اگر مہمان آنے والا شان والا ہے۔ زمین کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے، بڑی کارپیٹ بٹھائی جاتی ہے اور اس کا استقبال کرنے کے لیے فوجی دستے طے ہوتے ہیں، پولیس کا بندوبست ہوتا ہے اور عمائدین شہر اپنے ہاتھوں میں گلدستے لیے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس کی آمد کے لیے ترانے گاتے ہیں تاکہ وہ مہمان ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے استقبال سے خوش ہو۔ یہ تو ہم دنیا میں مہمانوں کی تعظیم اس طریقے سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ وہ مہمان آ رہا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، عزت بخشی ہے۔ اس کے نزول کے لیے، اس کی آمد کو اللہ نے ایسے فرمایا، رمضان المبارک کی فضیلت سارے مہینوں پر ایسی ہے جیسے مخلوق کو خالق پر فضیلت ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر صحابہ کو اکٹھا نہیں فرمایا، ان میں خطاب ایک خاص موقع کا نہیں فرمایا۔ رمضان کی آمد کی جب باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا، قد اضلکم شہر عظیم وفیہ لیلۃ عظیمہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم میں ایک بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آپ بتائیے، جس کا استقبال کرنے کی تعلیم اللہ نے دی ہو، رسول اللہ نے دی ہو، تو اب ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے آپ ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ عبادات بہت سی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری عبادتوں کو 3 حصوں میں جمع کر دیا ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ صرف 3 طریقے ہیں عبادت کرنے کے۔ ایک طریقہ زبان سے ہے، اس میں کیا کیا آ جاتی ہیں؟ تلاوت آ جاتی ہے، ذکر، تسبیح اور کلمات خیر، کسی کو اچھا کہنا، کسی کو برائی سے روکنا، یہ سب زبان کا کام ہے۔ اور ایک عبادت ہے
جس کا تعلق بدن انسانی سے ہے، اس کے بغیر وہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی، اور وہ عبادت ہے نماز، روزہ، ارکان حج۔ اس کا تعلق بدن انسانی سے ہے۔ نماز کمپلیٹ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک، اگر آپ دنیاوی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو ایک مکمل ایکسرسائز ہے۔ آج دنیا اسی ایکسرسائز کو کروا کر نام کچھ اور دے رہی ہے، لیکن ایکسرسائز یہی کروا رہی ہے۔ طبی فوائد لوگ اسی سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم کو طبی فوائد کو نہیں دیکھنا ہے، ہم کو عبادت کے طریقے پر کرنا ہے، خود بخود طبی فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک عبادت یہ ہوئی جس کا تعلق بدن سے ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے اور حج کے ارکان ہیں، اس کا تعلق بدن سے ہے۔ اور ایک عبادت ہے جس کا تعلق مال سے ہے، اس عبادت کو شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں، صدقات کہتے ہیں، خیرات کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اب ان تین عبادتوں سے ہٹ کر کوئی چوتھی عبادت دنیا میں نہیں پائی جاتی، نہ یہاں پائی جاتی نہ دنیا کے کسی اور علاقے میں۔ آدمی زیادہ سے زیادہ کوئی بھی عبادت کرے گا تو کیا کرے گا؟ قرآن پڑھے گا، زبانی عبادت ہوگی، ذکر تسبیح کرے گا، وظیفے پڑھے گا، کون سی عبادت ہوئی؟ زبانی عبادت ہوئی۔ اور بڑی عبادت کرنا چاہے گا، دن کو روزہ رکھے گا، بدنی عبادت ہوئی۔ رات کو نوافل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، بدنی عبادت ہوئی۔ اللہ نے دیا ہے صدقہ و خیرات کر دیا، مالی عبادت ہے۔ تو عبادتوں کا مدار بہت بڑا ہے، لیکن اس کو اللہ نے صرف تین چیزوں میں جمع کر دیا ہے، اور وہ تینوں چیزیں اللہ نے ہر مسلمان، عاقل، بالغ، بلکہ ہر انسان میں جمع کر دیا ہے۔ اگر اس کو صحیح توفیق ملے گی تو یہ تینوں کو بھی وہ پاک کرے گا۔ اسی لیے ہم جب اتحیات نماز میں بیٹھتے ہیں، آخری رکن ہے، اب اس کے بعد سلام پھیر کر نماز سے باہر آتے ہیں، اللہ کے حضور کیا پیش کرتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں دو زانو، چاہے مرد ہو یا عورت، ادب سے بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے اس کے معنی پر؟ سنیے کیا پیش کر رہے ہیں آپ رب کی جناب میں؟ رکوع کر لیے، قیام کر لیے، قرآن پڑھ لیے، سورہ فاتحہ پڑھ لیے، رکوع میں تسبیح پڑھے، سجدے میں تسبیح پڑھے، فلاں 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 سب کر لیے۔ اب ایک ہی کام کرنا ہے، وہ ہے اتحیات پڑھنا ہے، نماز سے باہر ہونا ہے۔ اب یہ بیٹھ کر جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں زبان سے التحیات للہ والصلوات، تین چیزیں، تحیات، صلوات، طیبات۔ کیا مطلب؟ الہی زبانی عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادتیں تیرے لیے، بدنی عبادتیں تیرے لیے۔ یہ اصل میں حقیقت نکتہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو سوچا دل میں، ہر ایک آدمی اپنے کسی خاص محبوب کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، میں رب العالمین کی بارگاہ میں کیسے جاؤں؟ جب مقام قرب میں پہنچے تو سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، الہی بدنی عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادتیں تیرے لیے، زبانی عبادتیں تیرے لیے۔ جب اتنا بڑا تحفہ دیا رب العالمین کو تو رب نے کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی۔ غور کریں، اس کے لطف اندوز ہوں، لذت حاصل کریں نماز سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نماز کا وقت ہوتے ہی حضرت بلال سے کہتے ارحنا یا بلال، بلال ہم کو لذت والی مجلس میں لے چلو۔ اسی امید کے سہارے، اسی کی بات کو لے کر ہم نے 4 باتیں آج کی محفل کے لیے چنا ہے۔ سب سے پہلے روزہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، اس کی مہربانی کا اندازہ کوئی آج تک کیا نہیں۔ بندہ آپ ہم کیسے ہیں؟ اگر ہم پر انعامات کی بارش ہوئی تو بولے اللہ کا فضل ہے، اللہ بہت کرم فرمایا ہے،
ذرا کانٹا چبھا بس شکایتیں شروع. لیکن آپ کو معلوم ہے چاہے نیک ہو یا بد، جب سوتا ہے رات میں، توجہ کریں میری اس بات پر، اگر بچوں کو ساتھ لائیں تو ان کو خاموش بٹھائیں اور میری اس بات کو سنیں. اللہ کتنا مہربان ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. کھلانا پلانا پہنانا اڑانا اچھے گھر میں رکھنا، گاڑیاں سواریاں، یہ سب تو انعامات ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مہربانی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں پر تو مہربان ہے ہی، لیکن یہ جو چرند پرند ہواؤں میں اڑتے ہیں ان پر بھی اس قدر مہربان ہے کہ ان کو سونے کے لیے کوئی بیڈ روم نہیں ہوتا، کوئی ان کو سونے کے لیے پلنگ گدا نہیں ہوتا، یہ ٹہنی پر سوتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں یہ نیچے نہ گر جائیں. یہ تو دیگر مخلوقات کے. انسان کے ساتھ کیا ہے، آپ گدے پہ سوئیں یا زمین پر سوئیں یا تخت پر سوئیں، آپ کو ایک پہلو نہیں سلاتا. یہ جو رات میں آپ کروٹیں بدلتے ہیں یہ رب بدلاتا ہے. بندے ایک ہی طرف سو جائے گا، کہیں تیرا عضو سکڑ نہ جائے، کہیں تیرا پکڑ لے نہ جائے، لہذا تو تھوڑا بدل لیا بھی کر. یہ کون کرتا ہے؟ یہ رب کرتا ہے. اس کے احسانات کو سمجھیں، اس کے احکام پر عمل آوری کی کوشش کریں. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی یہ مبارک مہینہ پائے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ایک عام حکم دے دیا، لیکن اللہ کو معلوم ہے اس میں بیمار بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں کمزور بھی ہیں، اس میں طاقتور بھی ہیں. حکم تو سب کو دے دیا. اس کے بعد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اگر تم میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے تو بعد کے دنوں میں رکھے. اگر بیماری سے شفایاب ممکن ہی نہیں ہے، کفارہ ادا کر دے. ایک روزے کا کفارہ 1.25 کلو گیہوں پر ڈے کے اعتبار سے جتنے روزے ہوتے ہیں اتنے روزوں کا کفارہ دے دے. اور کفارہ دے کر یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو روزوں کا کفارہ دے دیا ہے، اب میں بری ذمہ ہو گیا ہوں. نہیں، اگر بعد میں صحت مند ہو گئے تو پھر ان روزوں کو قضا کر. یہ احکامات. مسافر ہے، بزنس مین ہے، کاروباری ہے، یا کوئی ایسی اچانک ضرورت پڑ گئی کہ اس کو سفر میں جانا ہے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر سفر میں ہے دیکھ لو کتنے دن کا سفر ہے، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 10 دن کا. جتنے دن تمہارے سفر میں جا رہے ہیں روزہ رکھ سکتے ہو، اور سفر میں رہ کر جس کام کے لیے گئے ہو وہ کام کو بھی بخوبی نبھا سکتے ہو تو ٹھیک ہے روزہ رکھ کر کرو. اگر نہیں کر سکتے، جتنے دن چھوٹ گئے ہیں رمضان کے بعد اس کو پورا کرو. بتائیے اس سے آسان کیا حکم چاہیے. عورتوں کے لیے فرمایا ناپاکی کے دنوں میں نماز کی چھوٹ ہے، روزوں کی چھوٹ نہیں ہے. بعض غلط فہمی کا شکار ہیں کہ نماز کی بھی چھوٹ ہے روزے کی بھی نہیں، روزے کی بھی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. روزے کی چھوٹ آپ کو نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں روزہ نہ رکھیں، اپنے پاکی کے ناپاکی کے دن شمار کر لیں. جتنے روزے چھوٹتے ہیں رمضان شریف کے بعد ان روزوں کی قضا کریں. نمازوں کی قضا کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے حکم فرمایا گا. یہ سب من جانب اللہ ہے. اللہ نے ہر آدم کی بیٹی پر یہ چیزیں لازم کر دی ہے تاکہ اس کی صحت کا دار و مدار اسی سے رہے. ماں باقی 11 مہینے اس کو مل رہے ہیں جبکہ روزے 9 یا 10 ہیں. کیسی آسانی ہے دیکھیے. تو روزوں کے بارے میں اس قدر احتیاط کریں. ہاں اگر بیمار ہیں، ایسے بیمار کے بیماری سے شفا یاب ممکن نہیں ہے، جیسے آج کل شوگر وغیرہ کے جو مریض ہیں جو انسولین لیتے ہیں اور وقتاً فوقتاً دوائیں کھاتے ہیں، اور ڈاکٹر نے ان سے کہا ہے کہ اگر تم روزے رہو گے تو تمہاری شوگر بڑھ جائے گی یا تمہیں اور کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، جبکہ وہ ڈاکٹر اس مرض کا ماہر ہو. شریعت میں ہے اس کی گنجائش. اگر اس نے لکھ دیا ہے تو آپ کو اللہ کے پاس چھوٹ ہوگی، لیکن کفارہ ادا کر دیں. اور اگر درمیان میں صحت ہو جائے تو ان روزوں کی قضا بھی کریں. حاملہ عورتوں کے لیے بھی احکام ہیں شریعت میں روزے سے متعلق کہ اگر وہ حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، تو شریعت کہتی ہے تم اپنے معالج سے
لیڈی ڈاکٹر سے یا جس سے بھی تم علاج کروا رہے ہو اس سے پوچھو کہ روزہ رکھنے سے میری صحت کو یا بچے کی صحت کو نقصان ہوگا. اگر وہ کہے کہ تم کمزور ہو، اس سے تم کھاؤ گی تو بچے کو غذا بنے گی یا نہیں، اس سے تمہاری صحت متاثر ہوگی، اس سے بچے پر بھی اثر پڑے گا، تو شریعت کہتی ہے مت رہو، بعد میں رہو. جتنے رمضان چلے جاتے، جتنے ایک سال پورا جاتا ہے جانے دیجئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے دوسرا سال آنے تک رکھو. دیکھیے اور کیا سہولت چاہیے. اور اسی طریقے سے مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورتوں کو حالت روزے میں دودھ پلائی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ روزہ رہ کر دودھ پلائے گی تو بچے کو بھرپور خوراک نہیں مل سکے گی. تو اس میں بھی شریعت وہی کہتی ہے کہ تمہارے ڈاکٹر سے مشورہ کرو. ڈاکٹر نے اگر یہ کہا ہے کہ تم روزہ نہیں رہ سکتی کیونکہ بچے کو غذا بھرپور نہیں مل رہی ہے، تو شریعت کہتی ہے جتنی مدت تمہاری دودھ پلانے کی 2-2.5 سال جتنے رمضان جاتے ہیں اس کو شمار کرو اور یادداشت کے ساتھ بعد میں رکھو. فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں اس کو روزہ رکھو. شریعت کو سمجھیں، شریعت ہم پر ظلم نہیں کرتی بلکہ ہم کو لعلکم تتقون سکھاتی ہے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر چلو. کوئی حکم شریعت کا آدمی کی طبیعت پر بوجھ نہیں ہے. ہاں اگر وہ کھانے پینے کے ڈر سے، بھوکا رہنے کے ڈر سے، اپنی آسانی کے لیے کچھ ہیلے بہانے کر لیتا ہے تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں ہے کہ بہت سے بھوکے ہیں جن کے روزوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تو وہ اس درجے میں آتے ہیں. اور رمضان کے روزوں کے بارے میں آیا ہے رمضان صرف میری امت کو عطا کیا گیا، ماں باقی 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں. ان میں بتائیے کسی کے پاس رمضان نہیں تھا. روزے ضرور تھے، کسی پر 3 روزے تھے، کسی پر 4 روزے تھے، کسی پر مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں روزے تھے، کسی پر مہینے کی درمیانی ایام 20 کے روزے تھے، کسی پر مہینے کے آخر میں روزے تھے، مگر 30 روزے یا 29 روزے کبھی کسی امت کے ساتھ نہیں رہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان پائے. حضور کی زندگی 63 سالہ زندگی، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے میں. کتنے ہوئے؟ 53. 10 سال مدینہ منورہ میں. یہ جو 13 سال زندگی گزری ہے یہاں کوئی رمضان نہیں. مدینہ تشریف لانے کے بعد دوسرے سال روزے فرض ہوئے، اور جب سے فرض ہوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال ہوئی، 9 سال رہی. اس کے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اور پورے سخت گرمیوں کے روزے. اچھا اس زمانے میں، اب تو خیر کھانے پینے کے کئی اقسام ہیں. آپ کو معلوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کیا ہوا کرتی تھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ترغیب بھی دلائی، بہترین سحری کھجور ہے. اور صحابہ نے یوں روایت کیا، کسی نے پوچھا نبی رحمت کائنات کے سردار کی سحری کیا ہوا کرتی تھی؟ تو صحابہ نے کہا 2 یا 3 کھجور. ہم تو 2-4 کھجور تو یوں ہی کھا لیتے ہیں لذت کے طور پر، لیکن وہ سخت گرمیوں کے روزے ان 2 یا 3 کھجوروں سے ہوا کرتے تھے. آپ کو ایسا بھی تو پابند نہیں بنایا گیا کہ میں نے 2-3 کھجور کھائے ہیں تم بھی کھاؤ، تم جو کھا سکتے ہو کھاؤ. بلکہ حضور نے تو سحری کی ترغیب دی. دیکھو یہود و نصارہ بھی روزے رکھتے ہیں، تم بھی روزے رکھو، لیکن ان کے روزے بغیر سحری کے ہوتے تھے، تم سحری کھا کر رکھو. کیسا مذہب ہے ہمارا! ہم نے اس کو قریب سے پڑھا نہیں، اس کو گلے لگایا نہیں. جب بھی آیا ایک موٹی بات ہمارے بڑے بوڑھوں نے کہا، اسلام چلے تو بال سے باریک، نہیں چلے تو کچھ بھی نہیں. یہ کیا بنا کے رکھا ہے بھائی؟ کس نے کہا تم کو چلے تو بال سے باریک، نہیں چلے تو کچھ بھی نہیں؟ کیا تم عالم ہو؟ کسی مدرسے سے پڑھے لکھے تو مفتی ہو؟ کیوں عوام میں یہ بات بول کر ایسا آسان کر دیا مسئلہ؟ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ میں جن بندوں پر شریعت کا بوجھ ڈال رہا ہوں وہ تو بہت کمزور ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہم پر زیادتی کی.
میں بزرگ خواتین اگر ہمارے جلسے میں ہیں تو ان سے ادب کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب تک آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہو آپ بات ہرگز بیان نہ کریں، چاہے وہ بیٹی کے سامنے ہو یا بہو کے سامنے ہو یا کسی اور کے سامنے۔ سنا ہوگا آپ نے اپنے بڑوں سے، لیکن وہ ہم پر مسلط مت کریے۔ آپ نے سنا ہے اپنے نزدیک رکھیے۔ یہ نئے جنریشن کو، نئی نسل کو اس بات سے آگاہ مت کروائیے۔ ایسا کرا کرا کے کئی کندوریوں سے تم نے ہمیں محروم کر دیا، کئی 11ویوں سے محروم کر دیا، ہاں کئی جنازے اٹھانے سے محروم کر دیا۔ نہیں تو جنازہ نہیں اٹھا سکتا، تیری بیوی پریگننٹ ہے، کیا ہوگا؟ نہیں تو گھر نہیں بنا سکتا، کیوں؟ ہمارے گھر میں بہو پریگننٹ ہے، کیوں؟ وہاں کھڈا کھودنا پڑے گا نا، تو اس سے کیا ہوگا؟ ارے کیسا دین سیکھا ہے ہم نے؟ اور کیا کہا؟ کس نے کہا؟ بولے ہمارے گھر میں بول رہے ہیں، تمہارے گھر میں بہت بڑے عالمہ ہے، مفتیہ ہے۔ ارے بجائے اس کے تو یہ بولتا میں نے فلاں عالم سے پوچھا ہے، فلاں مفتی سے پوچھا ہے، تب کہیں جا کر کوئی بھائی 2-3 مثال کے طور پہ بولا۔ اب یہاں آئے جب سے ایسی باتیں سن کے کانا پک گئے میرے۔ وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا۔ گوشت کھایا، اب تو جانا نہیں دعوت میں۔ ارے مسجد میں آ رہا ہے، اس سے بڑھ کر پاکیزہ کوئی گھر ہے؟ نہیں تو نہیں جانا۔ اب لا حول ولا قوت، انتقال ہو گیا، فلاں چیز نہیں، کیوں؟ نہیں انہوں مر گئے۔ اچھا اب یہ حال میں جو لوگ مر گئے ان کو شب برات میں نہیں ملانا، کہیں کو 1 سال انتظار کرانا۔ سوچو، کبھی سوچے تو ہم کو خود ہنسی آ رہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ ہم نے بنایا ہے ایسے قاعدے اور چل رہے ہیں اس پر، یہ دین ہے؟ نہیں ایسا کرے تو تنگ دستی آتی، مفلسی آتی۔ میں بتاؤں آپ کو مفلسی، تنگ دستی کس سے آتی؟ فجر کی نماز نہیں پڑھنے سے تنگ دستی آتی۔ جہاں جو چیز کرنی ہے وہ نہیں کر کے ہم نے آسان طریقے بنا لیے ہیں۔ تو انتہائی ادب کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں، یہ چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کوئی بات نہیں، علم والوں سے پوچھیں۔ اللہ نے قرآن میں بار بار اعلان کیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے علم والوں سے پوچھو، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے علم والوں سے پوچھو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کے بارے میں تجھے معلوم نہیں ہے وہ لوگوں کے سامنے مت بتاتا پھر۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم نے قرآن کو تو ایک مخمل کے جزدان میں رکھ کر بہت ہی اونچائی پر اس کو رکھ دیا ہے۔ جب مکان دکان کی افتتاح ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں، یا گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے تب اس کو نکالتے ہیں، یا قسم کھانا ہوتا ہے تب اس کو نکالتے ہیں۔ یہ اس کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ تو نازل ہوا دلوں کو روشن کرنے کے لیے، قوموں کو راستہ دکھانے کے لیے، اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرنے کے لیے۔ تو روزے سے متعلق اتنے معلومات تھے۔ دوسرا مضمون تھا تراویح۔ ہماری مائیں اور بہنیں یہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے مرد حضرات تراویح کے لیے جاتے ہیں بس کافی ہے، فرض کفایہ ہے، وہ نماز جنازہ کے واسطے ہے۔ گھر سے 4 لوگ پڑھ لیے تو سب کی ذمہ داری ختم، بلکہ نماز تراویح اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ مائیں اور بہنیں آپ اطمینان کے ساتھ 2 رکعت کر کے، اگر تھک جاتی ہیں تو 4 رکعت کے بعد بیٹھ جائیں، جتنی دیر بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیں، پھر پڑھیں۔ نہیں پھر صبح اٹھنا، ارے 1 مہینے کو تو اپنے قربان کرنا ہی کرنا ہے، کہیں نیند قربان کرنا ہے، کہیں وقت قربان کرنا ہے، کہیں کچھ اور قربان کرنا ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں دیں گے تو پھر ترقی کیسے ہوگی دین میں؟ نور کیسا آئے گا؟ تقوی کیسا پیدا ہوگا؟ کہیں نیند قربان کرنا ہے، سحری میں اٹھنا ہے، شوہر کے لیے، خود کے لیے، بچوں کے لیے، پورے خاندان کے لیے پکانا ہے، میں نہیں اٹھتی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں کرنا ہے۔ تراویح 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اب آپ بولیں گے ہم حافظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے آپ حافظ نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ آخر کے 10 سورہ یاد کر لو، اس کو دہرا لو، 10 کے 20 ہو جاتے، ڈبل کر لو اس کو۔ یا نہیں 2 ہی صورتیں یاد آتے ہیں تو بس اپنی قسمت پہ رو کہ مجھے زندگی میں صرف 2 سورہ یاد ہو گئے، کیوں 20 سورہ کیوں نہیں یاد کیے؟ نہیں آتا نہیں تھا، آتا کیا تھا؟
बोलिए ना, क्या आता था? बहुत कुछ सीख लिया, झूठ बोलना सीख लिया, लोगों से जलना सीख लिया, हसद करना सीख लिया, गीबत करना सीख लिया, फुला कर, कुछ भी नहीं आता था। जब पैदा हुए तो इतने अच्छे थे, इतने छोटे और इतने अच्छे, इतने मोहने कि बस उंगली के इशारे से दोस्ती भी हो जाती थी, अंगूठे के इशारे से कट्टिफ भी हो जाती थी, इतने सीधे साधे थे। आज दिल मिल रहे हैं तब भी दोस्ती नहीं हो रही है। बहुत कुछ सीखा हमने दुनिया में, नहीं सीखा तो कुरान नहीं सीखा, नहीं सीखा तो इस्लाम के अहकाम नहीं सीखा। 20 सूरह याद कर लीजिए, नहीं हो सकता 10 सूरह याद कर लीजिए। अब ये भी नहीं हो सकता तो अब क्या करेंगे? बहरहाल यही चाह रहे हैं, तरावी नहीं पढ़ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तरावी 20 रकात हैं, वो भी इत्मीनान के साथ इशा के बाद वितर से पहले पढ़ें। इशा के साथ वितर पढ़ लिए, अब तरावी तहज्जुद के वक्त पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इशा का ताल्लुक अलग है, तरावी का ताल्लुक अलग है। वितर की नमाज इशा के साथ है, तरावी दरमियान में आनी है। आप इत्मीनान से 2-2 रकात करके 4, फिर थोड़ी देर बैठ गए, फिर 10 हो गए, फिर थोड़ी देर बैठ गए, इस तरीके से करिए। शुरू के 2-3 दिन मुश्किल होगी, उसके बाद पूरा महीना आसानी से, क्योंकि ये महीना तकवा परहेजगारी हासिल करने के लिए, ये तरावी से मुताल्लिक़ थी। मर्दों पर भी है, औरतों पर भी है। मर्द हजरात भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुरान सुने। ये ना सोचे जहां पर तरावी जल्दी खत्म हो जाती है वहां जाकर बिल्कुल खत्म करके आ जाएं, ऐसा नहीं है। आप इत्मीनान के साथ, तजवीद के साथ कुरान मजीद को सुने, आपको भी फायदा होगा, पढ़ने वाले को भी फायदा होगा। तो इस तरीके से आप औरतें मस्जिद जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि औरतों पर फर्ज नमाजों की जमात नहीं है तो नफिल नमाज की कहां से हो सकती है, सुन्नत नमाज की कहां से हो सकती है। तो इसलिए अपने अपने घरों में और अपने अपने घर में भी वो अंदर का हिस्सा जो बिल्कुल खास अपने लिए बना रखी हैं, वहां जाकर 2-2 रकात करके ये तरावीह का एहतमाम करें। ये तरावीह से मुताल्लिक़ थी। उसके बाद एतिकाफ, औरतें अगर एतिकाफ करना चाहती हैं, शरीयत में उसकी भी गुंजाइश है। एतिकाफ से मुताल्लिक़ मैं बहुत ही इख्तिताम के साथ, तेज़ी के साथ इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। एतिकाफ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत जिसको नबी ने किया, मुअक्कदा जिसको पाबंदी से किया, अलल किफ़ाया का मतलब पूरे सहाबा नहीं किया, आपके साथ चंद सहाबा की। तो इसीलिए बस्ती से, आबादी से एक आदमी भी अगर एतिकाफ करता है तो वो बस्ती वालों की जिम्मेदारी से अदा हो जाता है। औरतें भी अगर बैठना चाहती हैं तो कर सकती हैं, कोई मस्जिद ना जाएं, बल्कि अपनी नमाज के लिए जो हिस्सा जिस कमरे में मुख्तस किया है, खास कर लिया है, उसी हिस्से में शौहर की इजाज़त लेकर। देखिए इस्लाम कितना अहकाम को पाबंद करता है। औरत को फ़र्ज रोज़ा शौहर की बगैर इजाज़त रह सकती है, नमाज पढ़ने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो फ़र्ज है। नफिल रोज़ा रखना है तो शौहर की इजाज़त, एतिकाफ करना है क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, तो इसके लिए भी शौहर की इजाज़त ले। 10 दिन का एतिकाफ करे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का आप करते हैं, ये सुन्नत एतिकाफ नहीं कहलाएगा बल्कि मुस्तहब एतिकाफ कहलाएगा। और इन 10 दिनों में अपना एक सिलेबस बना लें कि एक कुरान मजीद पढ़ेंगी, रोज़ाना तहज्जुद पढ़ेंगी, रोज़ाना सलातुत तस्बीह पढ़ेंगी, 5 नमाजें वक्त पर अदा करेंगी। ऐसा एक अपना टाइम टेबल बना लें। इन 10 दिनों में इस एतिकाफ को अदा कर सकती हैं शौहर की इजाज़त के साथ। अगली गुफ्तगू हमारी होगी ज़कात पर। ज़कात के बारे में बहुत ज़्यादा हीले बहाने हम करते हैं। औरतें ये समझती हैं कि हम पे ज़कात नहीं है, हमारे शौहरों पर है। शौहर ये समझते हैं कि औरतों पे ज़कात है, मर्दों पे ज़कात नहीं है। ये दोनों ख्याल गलत है। ज़कात मर्दों पर भी आती है, औरतों पर भी आती है। अब आप कहेंगे कब आएगी? 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले, ये 2 निसाब हैं, सोने का अलग, चांदी का अलग। इतना सोना, इतने पैसे रखे हुए हैं और अगर इस पे साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब होती है 2.5 के हिसाब से, यानी 100 रुपये पर 2.5 रुपये। ये तो मर्दों के लिए भी है, औरतों के। अच्छा, मर्दों के पास सोना नहीं है, सिर्फ 52.5 तोले चांदी है, या इतने पैसे हैं जितने 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती है, इस पर भी ज़कात है।
جبکہ اس مال پر 1 سال گزر جائے کھا پی کر. اگر کھا پی کے درمیان میں وہ کچھ کم ہو جائیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب عورتیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ، چونکہ سونا چاندی بنسبت مرد کے عورت کے پاس بہت ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے پاس آ جاتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر یا تحفے تحائف کے موقع پر، یا اور بھی بہت سے ہمارے پاس ہے نا بھائی، یہ ڈے وہ ڈے، اینیورسری ڈے، برتھ ڈے، یہ سب اچھا یاد رہتا ہے ہم کو. نہیں یاد رہتا تو وہ چیزیں یاد نہیں رہتی جو یاد رکھنے کی ہے. اس بہانے بھی سونا جمع ہو جاتا ہے، چاندی جمع ہو جاتی ہے. تو سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں آئی جو سونے کے کنگن پہنے ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی؟ تو انہوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، ہمیں نہیں معلوم. تو حضور نے فرمایا، اچھا قیامت کے دن دوزخ میں آگ کے بنے ہوئے کنگن پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو انہوں نے تفصیل معلوم کی، اس کے بعد اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دی. عورت تو سخی ہوتی ہے، کیوں زکوٰۃ کے معاملے میں آپ کنجوسی کرتے ہیں؟ سنیے، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں. اب اس میں اصل مقصد کیا ہے اسلام کا عورت پر زکوٰۃ یا مرد پر زکوٰۃ ادا کرنے، واجب کرنے کا؟ مال کی محبت دل سے نکالنا، بس یہ ایک ہی مقصد ہے. اور اسلام کے لیے قربان ہونے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرنا، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو یا جان کے ذریعے. تو اب یہ عورتیں کہاں سے ادا کریں زکوٰۃ؟ بات تو بہت اہم ہے. کیسے ادا کرتی؟ وہ تو کماتی نہیں، وہ تو گھروں میں رہتی ہے. کیسے ادا کرے؟ دیکھو، اپنی کوئی ضرورت پوری کروانا ہو شوہر سے تو کیسے کرواتی ہو؟ اس طریقے سے ادا کرے. یا نہیں تو شوہروں پر یہ بات ضروری ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے کہ شوہر بیوی کے مال کی زکوٰۃ کا اور اس کی قربانی کا لحاظ رکھتے ہوئے ماہانہ خرچ کے علاوہ، یہ روزانہ کے گھر کے جو خرچ کے ہیں، اس کے علاوہ ماہانہ کچھ رقم بیوی کو دیتا جائے، تاکہ بیوی وہ مال کو جمع کر کے زکوٰۃ اور قربانی اپنے پیسوں سے ادا کرے. اب کوئی شوہر نہیں دیتا ہے تو زبردستی نہیں ہے، شوہر پہ زائد پیسے دینا واجب یا فرض نہیں، دے تو یہ اچھا ہے. اب پھر اب اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، چاندی کی یا سونے کی وہ مالکہ ہے، کیسے ادا کرے؟ تو شریعت کہتی ہے، اب بیوی سے بولو تم پر زکوٰۃ ہے، تو بیوی بولے گی میرے پاس کہاں ہے پیسے، تم ہی دے دو زکوٰۃ میری بھی. ٹھیک ہے، انہیں اگر دے بھی دے تو شوہر کے دل سے مال کی محبت کم نہیں ہوئی. شوہر دے دے گا تو ادا ہو جائے گی، لیکن مال کی محبت جو اللہ دل سے نکالنا چاہتے ہیں وہ کم نہیں ہے. اور اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اس میں بیدار نہیں ہوا. تو اس لیے چاہیے کہ مال، اب کیا کرنا پھر اس کے لیے؟ جتنا وہ مال ہے اس کے پاس، کسی سنار کے پاس پورے مال کو تلوائے، وزن کروائے. اس کے بعد اس کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کا حساب کروائے. کروا کے نہ شوہر سے پوچھے، نہ خاندان کے کسی بھائی سے یا فلاں رشتہ دار سے قرض بھی نہ لے، بلکہ اپنی کوئی چھوٹی موٹی چیز بیچ دے اور اس سے اپنی زکوٰۃ ادا کرے. اسلام تو یہ کہتا ہے. لیکن ہماری عورتیں مال بیچنے کے لیے تیار نہیں. بیچی تو نیا ہونا. ٹھیک ہے، زکوٰۃ دو، مال خود بخود پڑے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے زکوٰۃ ادا کر دی. اور اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ قلعوں میں بند کر لو. شوہر ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن تم میں جذبہ ایثار کہاں پیدا ہوگا؟ تو کوشش اس بات کی کریں، مالوں کو جمع کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، جمع کریے، لیکن وقت ہونے پر اس کی زکوٰۃ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیجیے. صرف 2-4 لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باقی قریبی رشتہ دار میں ہر فرد کو دے سکتے ہیں. وہ کون ہے؟ شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو نہیں، ورنہ زکوٰۃ گھر میں پھرے گی. جی، شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو نہیں، بیٹا ماں کو نہیں، ماں بیٹے کو نہیں، باپ کو نہیں، اوپر اسی طریقے سے دادا نہیں، پردادا نہیں، سکر دادا نہیں، اوپر تک نہیں، نیچے بیٹا نہیں، پوتا نہیں، اور پڑپوتا نہیں، اور سکر پوتا نہیں، ان کو نہیں دینا ہے.
نیچے سے اوپر نہیں، اوپر سے نیچے نہیں، اور درمیان میں میاں بیوی نہیں، بیوی میاں نہیں، بس ختم۔ بہن کو دو، بھائی کو دو، کس کو دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو۔ تو بہرحال زکوٰۃ سے متعلق اتنی گفتگو تھی۔ مال میں ابھی بیان کیا شروع میں، مالی عبادت، بدنی عبادت، زبانی عبادت، یہ تینوں عبادتوں کو جمع کرنے کے لیے یہ مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اس کی ہم قدر کریں، اور اس کی جتنی قدر کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ہمارے اعمال کی قدر فرمائے گا، اور کیا ثواب صاحب، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ عام دنوں میں تنہا نماز پڑھو ایک نماز، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو 27 درجے بڑھ کے، لیکن رمضان میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ آفرز صاحب، آفرز چل رہے ہیں، ایک نفل ایک فرض کے برابر۔ تو ایسے موسم بہار جو نیکیوں کا فصل بہار ہے، اس سے بھلا کون فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ وہی فائدہ نہیں اٹھائے گا جس کو نہ اپنی دین کی فکر ہے نہ اپنی دنیا کی فکر ہے۔ ہر آدمی اپنے طور پر، ہر عورت اپنے طور پر یہ کوشش کرے کہ اس بار کا میرا رمضان جداگانہ ہو۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن اس بار میں ایسا ایک تیار کروں گی، پورے ایک مہینے میں ایک قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ روزانہ جب پکانے کے لیے اٹھنا ہی ہے تو 10 منٹ پہلے اٹھوں گی اور تہجد بھی پڑھوں گی۔ ایسا بنا لیں، ایک اپنا چارٹ بنا لیں، مجھے یہ کرنا ہے اس مہینے میں۔ اس کے بعد دیکھیے زندگی کیسی تبدیل ہوتی ہے، اور ایسی تبدیل ہوتی ہے کہ اس ایک مہینے کی عبادت سے اس کا بدلہ یہ ہوگا اللہ سال بھر اسی طریقے سے گزار دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو اور یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہماری مائیں اور بہنیں، ان کی عمروں میں، ان کے اعمال میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے شوہروں کے رزق میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرمائے، اور جو مہمان آ رہے ہیں اس کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کیے جانے والے اعمال کو وہ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔